حرم شریف کی زیارت کے لیے گئے، پوری زندگی سفر میں گزرتی رہی۔ حرم کی زیارت کے بعد واپس نیشاپور آئے۔ نیشاپور کے ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف شروع کر دی کہ ایک بزرگ ہیں، بڑے صاحب کشف ہیں، صاحب کرامت ہیں، ان کا دن جو ہے وہ روزے میں گزرتا ہے اور رات جو ہے عبادت اور ریاضت میں گزرتی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ لوگوں نے کہا ان کا نام عثمان ہارونی ہے اور ان کے پیر کا نام ہے حاجی شریف۔ حاجی شریف سن کے غریب نواز چونک گئے، فوراً پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا گیا کہ نیشاپور سے کچھ منزل پر ایک گاؤں ہے ہارون، کچھ لوگوں نے ہارون بھی اسے لکھا ہے، ہرونی اور ہارونی دونوں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہاں پر وہ بزرگ رہتے ہیں۔ اسی وقت بلا تاخیر رخت سفر باندھا غریب نواز نے اور اس قصبے میں چلے گئے ہارون میں، تلاش کیا خواجہ عثمان ہارونی کو، ان کی خانقاہ کا پتہ معلوم کیا، پہنچے۔ اس وقت جب غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ میں پہنچے، اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی درس دے رہے تھے اور بڑے بڑے صوفیاء، علماء، فقہا ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مجھے خوشبوئے یار آ رہی ہے، خوشبوئے یار آ رہی ہے۔ بے چین ہو گئے خواجہ عثمان ہارونی، اٹھے اور اس مجمع میں جو ہے وہ تلاش کرنے لگے۔ دیکھا حضرت معین الدین حسن بیٹھے ہوئے، ہاتھ پکڑا، اٹھایا۔ آپ نے کوئی تعارف اپنا نہیں پیش کیا تھا غریب نواز نے، آپ نے خود فرمایا معین الدین جن روحانی فیضان کے ہم امین ہیں، اس کے لیے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اٹھایا، ایک دوسرے کمرے میں لے گئے، اسی وقت جو ہے وہ خلافت سے نواز دیا، سبحان اللہ، روحانی فیوز اور برکات سے نواز دیا اور خلیفہ ہو گئے حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی۔ 2.5 سال جو ہے وہ رہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ، اور 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ پھر سفر اختیار کیا 562 ہجری میں، پھر مختلف ممالک کا سفر حصول علم کے لیے اور عبادت اور ریاضت کے لیے اختیار کیا۔ لیکن سلسلہ چشت میں قانون یہ تھا کہ 2 مرتبہ خلافت دی جاتی اور 2 مرتبہ بیعت کیا جاتا، تو کافی عرصے کے بعد بیعت ثانی کے لیے حضرت غریب نواز بھی بغداد آئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی بغداد آئے۔ بغداد میں جنید بغدادی کی مسجد میں آپ نے جو ہے وہ ملاقات کی اپنے شیخ سے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پھر سے جو ہے خلافت دی اور پھر سے بیعت کیا، بیعت ثانیہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سلوک کی ساری منزلیں طے کرا کے اللہ تک پہنچا دیا۔ میں اپنے طور پہ بیان کروں، اس سے بہتر یہ کہ غریب نواز کے الفاظ میں آپ کو سنا دوں۔ حضور غریب نواز نے اپنی کتاب انیس الارواح میں خود بیان کیا کہ جو بیعت ثانیہ ہوئی اس کے بعد کس طرح سے میرے شیخ نے مجھے اللہ تک پہنچایا اور راہ سلوک کی ساری منزلیں جو ہیں وہ طے کرا دی۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن بغداد شریف خواجہ جنید کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا۔ جب اس درویش نے سر نیاز زمین پر رکھا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے نماز ادا کی، پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ، میں بیٹھ گیا۔ حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھ، میں نے پڑھی۔ فرمان ہوا کہ 21 بار درود شریف پڑھ، میں نے پڑھا۔ حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تورا بخدا رسانیدم و مقبول حضرت او گردانیدم، یعنی میں نے تجھ کو خدا تک پہنچایا، اس کی بارگاہ کا مقبول بنایا۔ اس کے بعد حضرت نے ساجس کے بال کینچی سے تراشے اور کلاه 4 ترکی فقیر کے سر پر رکھی، اور اس کے بعد حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے حکم کی تعمیل میں سورہ اخلاص پڑھی،
پھر فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے، تو آج مجاہدے میں مشغول رہے۔ یہ درویش بحکم محترم پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی تعمیل حکم میں حسب ارشاد ایک شبانہ روز مشغول مجاہدہ رہا۔ دوسرے دن جب حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا بیٹھ جا اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی، فرمایا آسمان کی جانب دیکھ۔ میں نے دیکھا، دریافت فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرش کی عرش تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ نے کہا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ فرمایا عرش تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا، فرمایا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ میں نے پھر پڑھی، فرمایا آسمان کی جانب دیکھ۔ میں نے دیکھا تو شیخ نے پوچھا آپ کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا کھول۔ میں نے کھولی، پھر اپنی انگلیاں دکھلا کر استفسار پر فرمایا یوں کی۔ اب پوچھا آنکھیں استفسار فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ان 2 انگلیوں کے درمیان پوچھا کیا دیکھ رہا ہے معین الدین؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سامنے پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا۔ میں نے اسے اٹھا لی تو اس کے نیچے سے مٹھی بھر دینار برآمد ہوئے۔ فرمایا کہ ان کو لے جا فقراء میں تقسیم کر دے۔ میں نے تعمیل کی اور حاضر خدمت ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ حسن اب تمہاری خدمت میں رہا، تو اب ہماری خدمت میں رہا کر۔ عرض کیا تابع فرمان ہوں، اور فرمایا کہ میں نے اب تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز نے خود بیعت ثانیہ کی رودات بیان کی ہے، بیعت ثانیہ کی تفصیل بیان کی ہے کہ شیخ نے کس طرح سے مجاہدہ کروایا، کس طرح سے اوراد اور وظائف کا حکم دیا، اور اس کی بنیاد پر پھر کیسے تکمیل کی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد 20 سال تک غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ رہے۔ کتنے سال تک؟ 20 سالوں تک رہے۔ اور حال یہ تھا کہ سفر میں، حضر میں، ہر وقت جہاں بھی جاتے اپنے پیر کا توشہ، اپنے پیر کا سامان سر پر رکھ کر جو ہے وہ گھوما کرتے۔ اتنی نیاز مندی تھی، ایسی عقیدت تھی، ایسی ارادت تھی۔ اس کے بعد پیر کے ساتھ دوسری مرتبہ حرمین شریفین گئے۔ کعبے کے نیچے، میزاب رحمت کے نیچے خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور یوں اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار معین الدین کو قبول فرما لے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان، ہم نے جو ہے تمہارے معین الدین کو قبول کر لیا۔ یہ پیر کے ساتھ سفر دوسرا تھا۔ پیر کے ساتھ تو پہلا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک سفر فرمایا تھا، اور یہ دوسرا سفر تھا کہ میزاب رحمت کے نیچے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جو ہے وہ دعا کی، اور دعا کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے معین الدین کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر مرشد سے جو ہے وہ جدا ہوئے، اجازت لی اور سفر میں رہے، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، عبادت کی۔ عبادت کا حال یہ ہوتا تھا کہ غریب نواز 7 روز کا روزہ رکھتے تھے۔ کتنے روز کا؟ 7 روز کا روزہ۔ اب فرماتے تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بیان کیا کہ شیخ کا حال یہ تھا کہ 7 روز کے بعد جب افطار کرتے تو صرف ایک گیہوں کی روٹی ہوتی جس کا وزن 5 مثقال ہوتا۔ اسے ترکاری، سبزی اور سالن کے ساتھ نہیں کھاتے بلکہ پانی میں بھگا دیتے، اور پھر اس کے بعد اسے جو ہے وہ تناول فرما لیتے۔ 7 روز کے بعد صرف ایک روٹی جس کا وزن 5 مثقال سے کم ہوتا، وہ بھی صرف پانی کے ساتھ جو ہے تناول فرماتے۔ نفس کشی کی اس طرح سے رات بھر عبادت میں گزارتے اور دن دعوت اور تبلیغ میں گزار دیتے، اس لیے کہ وہ لوگوں کی ہدایت ہی کے لیے جو ہے وہ پیدا کیے گئے تھے، اور سال ہاں سال تک جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں رہے۔